کی ذمہ داری کو بیان فرمایا کہ یہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے، بلکہ وہ دنیا میں بڑی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے پھر حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنا ہتھیار لے لو، اپنا بچاؤ لے لو۔ مسلمان اپنے لیے مشکلات نہ پیدا کرے، اپنے لیے خطرات خود نہ پیدا کرے، اپنے آپ کو مصیبتوں میں اور مشقتوں میں خود جان بوجھ کر نہ جھونکے۔ اس لیے فرمایا خذوا حذرکم، تم اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار، اپنی حفاظت کا سامان اور اپنی تدبیر، یہ ساری چیزیں خود اختیار کرو۔ اس سے قرآن نے منع نہیں کیا کہ جس میدان میں اترو، جس دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو اس دشمن سے تم نے بچاؤ کیسے کرنا ہے، اس کی تدبیروں کو تم نے کیسے ناکام بنانا ہے، اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وطن کو، اپنی ہر چیز کو تم نے کیسے محفوظ بنانا ہے۔ اس لیے مسلمان عقل مند قوت کا نام ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں وہ ہر قسم کی تدبیر اور ہر قسم کا حفاظتی ہتھیار اسے لے کر میدان میں اترتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خذوا حذرکم، تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن اس وقت منافقین ہیں اور دیگر ظالم قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور بہت سارے وہ غلط کام کرتے رہتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، بہت ساری منصوبہ سازیاں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو فرمایا تم اپنا بچاؤ اختیار کرو، تم ان سے غافل مت ہو جاؤ۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہ ایک مستقل ڈیوٹی لگا دی کہ مسلمان اپنی اجتماعی جد و جہد سے وہ غافل نہیں ہوتے، وہ اپنی محنت اور کوشش اپنے آپ کو بھی، اپنے پورے معاشرے کو بچانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اب اپنا ہتھیار لے کر، بچاؤ لے کر آدمی اپنی زندگی میں اپنے کونے میں گھس جائے، یہ نہیں ہے، فرمایا بلکہ آگے بڑھو، جہاں دشمن موجود ہو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ فانفروا ثبات، 2 2 3 3 4 4 10 تک کے افراد جب اکٹھے ہو کر، ٹیم بنا کر، ٹولی بنا کر، جماعت بنا کر جب وہ نکلتے ہیں تو اس کو ثباتن کہا جاتا ہے۔ ثباتن کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نکل کر بھی جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سطح کے لوگوں کو جمع کر کے دشمن کے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ان کو ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں، وہ اس میدان میں اترتے ہیں اور ان کو مقابلہ کرتے ہیں۔ فانفروا ثبات، تو تم چھوٹی چھوٹی فوجیں بنا کر، جماعتیں بنا کر اس کے مقابلے میں اپنی حکمت عملی سے نکلو۔ اب انفروا جمیعا، یا سب اکٹھے ہو کر ایک دفعہ ہی پورا بڑا لشکر بنا کر نکلو۔ اب غزوہ موتا میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ خطرہ تھا کہ قیصر روم، یورپ کی یہ قوت، یہ ہم پر حملہ آور ہونے کو ہے، لہٰذا وہ منصوبے بنا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا میں 3000 کا لشکر دے کر یہ جماعت کو دے کر بھیجا، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، اور اسی طرح حضرت علی کے بڑے بھائی بھی تھے، اسی طرح اس میں اور بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر دوسرے کو امیر بنا لینا، وہ شہید ہو جائے تو پھر تیسرے کو امیر بنا لینا، اور اگر تینوں شہید ہو جائیں تو پھر تم میں سے جس کو چاہو اپنی مرضی سے امیر بنا لینا۔ اب وہ دونوں شہید ہو گئے، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب امیر کس کو بنائیں، تو انہوں نے حضرت خالد ابن الولید کو امیر بنا لیا کہ یہ امیر ہوں گے۔ اب حضرت خالد کو امیر بنایا تو دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی،
فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ حضرت خالد ابن الولید وہ اپنی جماعت لے کر، چھوٹی سی جماعت لے کر وہ الگ تھلگ ہو گئے لشکر سے دور۔ ہم مدینہ سے سینکڑوں میل دور ہیں، یہاں سے کمک بھی نہیں پہنچ سکتی، لیکن جیسے ہی وہ امیر بنے انہوں نے اپنا نیا منصوبہ بنایا، نئی حکمت عملی بنائی کہ جس سے اپنی جماعت کو محفوظ کریں اور دشمن کے اوپر اپنا رعب پیدا کریں۔ تو اب انہوں نے اپنی ٹیم علیحدہ کر کے فرمایا تم میدان میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو، اور پھر خود دور سے اپنی فوج لے کر وہ حملہ آور ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے آئے۔ جو دشمن نے سمجھا کہ یہ نئی کمک آ گئی ہے، اب یہ نئی فوج آ گئی ہے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور میدان جنگ سے وہ بھاگ گئے۔ تو حضرت خالد ابن الولید نے اپنی چھوٹی سی جماعت الگ بنا کر دشمن کو اس میدان میں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو اب یہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ تمہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ دشمن کہاں سے حملہ آور ہے؟ فانفروا ثبات، تم اس کے مقابلے میں چھوٹی جماعت بھیجنا چاہتے ہو، بڑی جماعت کی ضرورت ہے تو بڑا لشکر اور بڑا اجتماع پیدا کرو۔ انفروا جمیعا، یا اکٹھے ہو کر سب مل کر ایک دفعہ مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بناؤ۔ اب یہ بھی تمہارے لیے میدان میں اتر کر کردار ادا کرنا اور اپنی قوم اور اپنے دین اور اپنے وطن اور اجتماعیت کا اور کمزور لوگوں کا تحفظ کرنا۔ اس لیے جو اسلام جہاد کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کسی طبقے، ایک ظالم طبقے کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانے والی جماعتوں کو یہ حکم دیتے تھے کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی عورت کو مت قتل کرنا، کسی عابد کو، زاہد کو جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت میں مصروف ہے اسے مت قتل کرنا، کسی معاہد کو جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو اس کو مت قتل کرنا۔ اس لیے جو لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں ان کو بھی مت قتل کرنا۔ ہاں، جو صرف تمہارے مقابلے میں میدان میں آئے ہوئے ہیں، صرف جنگی قوت، سیاسی قوت جو آپ کے ساتھ لڑ رہی ہے، عوام اور معاشرتی قوتیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی۔ وہ تو بیچارے مظلوم ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر عام لوگ وہ تو مظلوم ہوتے ہیں، بڑے ظالم ان پر اپنی رائے مسلط کر کے ان کو وہ زبردستی ٹھونس لیتے ہیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں آپ نے فرمایا بنو ہاشم میں سے جو لوگ آئیں تمہارے مقابلے میں ان کو مت قتل کرنا، کیونکہ بنو ہاشم نے مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ کا ساتھ دیا، مکہ میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی، اور انہوں نے اس دور میں بھی ابو جہل اور مکہ کے سرداروں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بدر کے میدان میں ساری قوم آ رہی تھی تو ان کی مجبوری تھی، وہ آ گئے، تو آپ نے فرمایا ان کو مت قتل کرنا۔ اس لیے یہ مختلف نوعیتیں جنگوں کے اندر کس کی کیا نوعیت ہے اس کا تعین کرنا اجتماعی طور پر، جنگی حکمت عملی سے، سیاسی طور پر یہ ایک مستقل تدبیر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یہ تم خذو حذرکم، اپنا بچاؤ لو، اپنا ہتھیار لو، اپنی حفاظت کا سامان پیدا کرو۔ ہر دور کی حفاظت کا سامان الگ الگ ہو سکتا ہے، اس لیے آج کا دور یہ فتنے کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے کہ دشمن افواہیں زیادہ پھیلاتا ہے۔ اس میں ہمیں عقل کی، شعور کی، حکمت کی اور دشمن کی پالیسیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ہر قسم کی جماعتیں تمہارے یہاں موجود ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، دشمن کے مقابلے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے جو لوگ منافقت پر ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں، وہ دیر کرتے ہیں تاکہ لشکر نکل جائے تو پیچھے ہم آہستہ آہستہ یہاں سے حرکت کر رہے ہیں، لشکر نکل جائے گا واپس گھر چلے جائیں گے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بعض یہ منافق وہ ہیں جو تم میں سے دیر کریں گے اور وہ پیچھے ہٹیں گے، پیچھے ہٹنے کا اور بیک فائر مارنے کا ان کا منصوبہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو ہی نقصان پہنچایا جائے، اپنے وطن کو ہی نقصان پہنچایا جائے، اپنے مفاد کا تحفظ کیا جائے۔ فرمایا یہ میدان میں اترنے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے ایسے منافقوں، ایسے سازشیوں کا پتہ لگایا جائے کہ قوم کو ضرورت ہے تو وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ،
اگر انہیں اس جماعت کو میدان جنگ میں کوئی مصیبت آ جائے تو یہ منافق کہتے ہیں آپس میں قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے میرے اوپر احسان کر دیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، میں ان کے ساتھ وہاں موجود نہیں تھا، میرا مال بھی نہیں گیا اور میری جان کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ اب قوم کے لیے، دین کے لیے جان بچانا، اس کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں، یہ منافقین کا خیال ہے۔ اور صحابہ کرام دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، انسانیت کی آزادی کے لیے، ظلم کو توڑنے کے لیے اپنی جان لگانا عبادت سمجھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جان مال کو قبول کر لے۔ موت نے تو آنا ہے، یہ نہیں کہ انسان پر موت نہیں آئے گی، مال نے خرچ ہونا ہے، لیکن موت جان کہاں لگا رہے ہیں اور مال کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ حق کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ کہتے ہیں منافقین کہ ہم مصیبت کے وقت ساتھ نہیں تھے، اللہ نے احسان کیا میرے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچ جائے، اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، فتح حاصل ہو جائے، مال غنیمت مل جائے، تو اب ان کے پریشانی لگ جاتی ہے۔ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اب وہ کہنے لگتا ہے گویا اس کے اور تمہارے درمیان کوئی دوستی نہ تھی پہلے بات میں، اب کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، افسوس کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، آج مجھے بھی مال غنیمت ملتا، مجھے بھی عزت ملتی، میری بھی بہادری کے چرچے ہوتے ہیں کہ میدان میں میں فتح پا کے آیا ہوں۔ اب پیچھے بیٹھ کر کہتے ہیں کام کوئی کرے اور نام میں ہمارے چیزیں شامل ہو جائیں۔ منافقین کی کرتوت ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، مجھے بھی بڑی مراد مل جاتی، میں بھی کامیاب ہو جاتا، فتح ہو جاتی، غنیمت ہاتھ آتی، ہمارا تذکرہ ہوتا۔ اب دشمنوں کی طرح غلبہ حسد سے کہتے ہیں ہے افسوس کہ ہم بھی اس میں جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہ ہوئے، کامیابی نصیب ہوتی تو آج ہم بھی، اب اس وقت مال ہاتھ نہیں آیا، تو اب منافق اپنی محرومی پر افسوس نہیں، اپنی محرومی سے زیادہ مسلمانوں کی کامیابی پر حسد کرتے ہیں۔ اپنی محرومی پر بھی ہے ان کو حسد افسوس ہے، لیکن اس سے زیادہ مسلمانوں کی کامیابی پر حسد اور قلق ہے۔ یہ کیوں کامیاب ہو گئے، ان کو کیوں مسائل مل جائیں، یہ دنیا میں کیوں طاقتور ہو جائیں۔ اس لیے آج بھی دنیا کے باطل اور دشمن قوتیں وہ آج دنیا کے مسلمان ملکوں کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے، خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج دنیا کے مسلمان ملک، ہمارے نوجوان بھیک مانگنے کے لیے، زندگی کی ضرورت کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے، ہمارے ملک میں مضبوط ہوتے معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تو آج ہم اپنے وطن کا، اپنے ملک کے افراد کا، ان کی ہر چیز کا دفاع کر سکتے، تحفظ فراہم کر سکتے۔ اللہ جل شانہ نے یہ حالات بیان کر کے ہمیں سمجھایا کہ تم اپنے اندر کی کالی بھیڑوں کو بھی جانو، جو اندر بیٹھ کر دشمن کا کام کرتے ہیں، اپنے وطن اور دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور سچے لوگوں کی بھی پہچان پیدا کرو جو قوم کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے اور اپنے عقل اور شعور کو بڑھانے کے لیے دشمن کی ہر تدبیر کو ناکام بنا کر وہ اپنے آپ کو دنیا میں دین حق کے ساتھ غالب بنا سکتے ہیں۔ اس لیے تمہیں ان لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہر میدان میں فتوحات نصیب فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، لے لو اپنا بچاؤ، اپنے ہتھیار، فانفروا ثبات، پھر ان کو نکلو جلدی جدا جدا فوج ہو کر، او انفروا جمیعا، یا نکلو سب کے سب اکٹھے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ البتہ دیر لگا دے گا نکلنے میں، فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہنے لگے کہ مجھ پر اللہ نے فضل کیا، میں نہ تھا ان کے ساتھ موجود۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچے تمہیں فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو کہنے لگا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی۔ یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں پاتا بڑی مراد،
بڑی کامیابی۔ صدق اللہ العظیم۔